سچ اس لیے بولنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی اس کی جان پر بن آئے، کبھی بچوں کا خیال آ جائے، کسی وجہ سے وہ بزدلی کہیں پر دکھا دیتا ہے۔ میرے محترم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاتھ کی تنگی کی وجہ سے، کبھی اگر انسان تنگ مزاج ہو، اگر جیب میں پیسے نہ ہو، زیادہ اخراجات کی وجہ سے وہ کبھی تنگی کی وجہ سے بخل بھی کر سکتا ہے، کنجوسی کر سکتا ہے۔ میرے محترم جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، یہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومن کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دوستو، حضور نے فرمایا کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں لعنت فرمائی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس بات سے ہمیں معلوم چل گیا کہ سچائی کا راستہ ہمیں اپنانا ہے، سچ بولنا ہے اور حق بات بولنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ اے مومنو تم سچ سچ بولا کرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ میرے محترم آج جو دنیا کا دور دورہ ہے، برائیاں ہر طرف نظر آتی ہیں، ہر ایک انسان برائیوں سے دوچار ہے، جھوٹ سے پریشان ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کی ان جو مصیبتیں آتی ہیں جھوٹ بولنے کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں، ان ساری باتوں سے ہر شخص پریشان حال ہے۔ لیکن میرے محترم پھر بھی اگر یہ دیکھا جائے کہ آج جھوٹ بولنے کی وجہ سے پریشان بھی ہے اور غیبت کی وجہ سے پریشان بھی ہے، لیکن میرے محترم وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ جھوٹ باتیں پھیلا دیتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو غیبت کر کے چلے جاتے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کا ہی کوئی ہوگا جو جھوٹ بولتا ہوگا، ہمارے معاشرے کا ہی ہوگا جو اگر سمجھ لے آپ کہ سمجھ لیں کہ سب کی ذمہ داری ہے، سب کے اوپر جھوٹ بولنا انسان کو جب انسان جھوٹ بولنے لگتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے۔ اگر انسان ہر شخص اپنے آپ کا محاسبہ کر لے، اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنے آپ کو جان لے، میرے محترم کو کبھی جھوٹ کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ باتوں سے اتنی برائیاں پھیلتی معاشرے کے اندر۔ میرے محترم آج اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پر ہی اس کا اتقا ہے، نماز پر ہی وہ بس مکمل دین سمجھ لیا ہے۔ اگر کوئی میلاد کر رہا ہے تو میلاد کو مکمل دین سمجھ لیا ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھ گیا ہے تو اسی کو مکمل دین سمجھ کے بیٹھ گیا ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کو دین سمجھنا ہے تو حضور کی زندگی سے سمجھنا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دین سمجھنے کے لیے حضور کی زندگی کو سمجھنا پڑے گا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ تمہاری زندگی بہترین اس دن ہو جائے گی، تمہاری زندگی کامیاب اس دن ہو جائے گی، تمہاری زندگی کامران اس دن ہو جائے گی جس دن تم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا شروع کر دو گے، جس دن سے حضور کے راستے پر آ جاؤ گے تو میرے پیارے دوستو اس دن سے تمہاری زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے۔ وہ اس لیے جب آپ صبح کو اٹھے تو حضور والی زندگی ہو، جب آپ گھر سے نکلے تو حضور والی زندگی ہو، جب آپ دوپہر کو اپنے دکان میں بیٹھے ہو تو حضور والی زندگی ہو، جب آپ گھر واپس آ رہے ہو تو حضور والی زندگی ہو، جب آپ چلے
ٹہلے تو معلوم چلے کہ کوئی مومن چل رہا ہے، جب آپ کھانا کھائیں تو معلوم چلے کہ کوئی مومن کھا رہا ہے، جب آپ تجارت کریں تو معلوم چلے کوئی مومن سودا کر رہا ہے، جب آپ اپنی تجارت میں جب آپ اپنے معاشرے میں بیٹھیں تو معلوم چلے کہ کوئی مومن بیٹھا ہوا ہے۔ میرے محترم، جس دن ہم اپنے کردار، افکار، نظریات کو صحیح کر لیں گے تو صحیح معنوں کے اندر ہم مومن بن جائیں گے اور صحیح معنوں میں ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے پیروکار بن جائیں گے۔ آج اگر کوئی انسان کسی چیز پر اتفاق بنا بیٹھا ہے، اسی کو سارا دین سمجھ کے بیٹھا ہے، میرے محترم وہ غلط فہمی میں بیٹھا ہے۔ ساری چیزوں کو لے کر کے چلنے میں ایمان مکمل ہوتا ہے، ساری چیزوں پہ عمل کرنے میں ایمان مکمل ہوتا ہے۔ کوئی تبدیلی، کوئی چیز ایک دن میں نہیں بدل جاتی میرے محترم۔ ہر نمازی کے لیے اس کی نماز محفوظ جب رہ سکتی ہے جب وہ نماز پڑھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھے اپنے اندر، کیا ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر وہ نمازی اس انداز میں نماز پڑھ کر کے نکلے گا، جب آپ باہر نکل رہے ہوں گے، جب آپ نماز پڑھ کے اس انداز میں باہر نکل رہے ہوں گے تو آپ کے دل میں کبھی دوسرے مومن کو دیکھ کے خیال نہیں آئے گا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اچھے ہیں اور یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ برا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے تمہیں منع کیا ہے، حالانکہ اس بات سے تمہیں منع کیا ہے کہ تم دوسرے کو حقیر سمجھو، تم اپنے آپ کو برتر سمجھو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انداز تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نماز پڑھ کے جب نکلے تھے مسجد سے باہر تو آپ کے دل میں عاجزی ہوتی، آپ کے دل میں انکساری ہوتی اور عاجزی کے ساتھ آپ اپنے نماز کا آپ دبدبہ نہ دکھاتے بلکہ محبت کے ساتھ اس کے ساتھ دو باتیں کرتے اور اس انداز میں باتیں کرتے کہ آپ کی باتیں سن کر کے اس کے ساتھ اس کا بھی نماز پڑھنے کے لیے آنے کا من کرتا اور آپ کے ساتھ اس کا بھی جب نماز پڑھنے آنے کے لیے من کرتا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس بات کو آپ سمجھ جاؤ کہ آپ کو ثواب تو ملتا ہے اپنی نماز کا، لیکن وہ جو پڑھنے آ رہا ہے اس کی نماز کا بھی آپ کو ثواب ملتا، آپ کی زندگی کامیاب ہو جاتی۔ آپ بہترین زندگی اگر آپ سنوارنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو تو اپنی زندگی کو کامیاب و کامران بنا لیں۔ اس طریقے سے نہیں بنے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت ساری تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں، بہت ساری علم حاصل ہوگا آپ کو، بہت زیادہ آپ علم والے ہوں گے، لیکن کوئی بتائے تو صحیح آپ نے مکے کے اندر 13 سالہ زندگی گزاری ہے۔ میرے محترم، آپ سچے تھے، آپ امین تھے، آپ کے اندر اچھائی والی ساری خوبیاں تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کاٹو بھری تھی، اتنے مشقت کے ساتھ آپ کی زندگی تھی۔ جو صحابہ کرام آتے تھے ان کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، اور پھر بھی اس حال میں بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں سرگردہ رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ قدم بہ قدم چلا کے آپ جو ہے ساتھ میں رہتے رہے۔ میرے محترم، آج کوئی بتائے کہ اس کے اوپر کتنی مصیبتیں آئی ہیں، آج کوئی بتائے کہ نماز پڑھنے میں اس کے اوپر کتنی مشقتیں آئی ہیں۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو علم کے قریب آنا پڑے گا۔ سب سے پہلے وہ یہ جاننا چاہیے اسے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری ہے، حضور کی زندگی کیسے تھی، حضور کا چلنا کیسا تھا، حضور کا اٹھنا کیسا تھا، حضور کا بیٹھنا کیسا تھا، حضور کا کھانا اور پینا کیسا تھا۔ اگر جب ہم ان ساری باتوں کو جان جائیں گے تو میرے محترم، جب انسان جانتا ہے تو پھر مان بھی لیتا ہے، اور مان جب لیتا ہے تو پھر عمل بھی کر لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہمیں معاشرے کے اندر جب تبدیلی لانی ہے تو کوئی شخص یہ نہ کہتا نظر آئے کہ میرے محترم، کوئی شخص یہ نہ کہتا نظر آئے کہ ہم ہی ایک ہیں کیا، اور وہ سب بھی وہ فلاں جھوٹ بولتے ہیں، وہ فلاں غیبت کرتے ہیں۔ میرے محترم، اگر آپ خود اپنے آپ کے ذمہ دار بن جائے، اگر آپ خود سدھر جائے تو میرے محترم ایک ایک کر کے
ایک ایک کر کے معاشرہ سدھر جائے گا میرے محترم، اس طریقے سے تبدیلی آ جائے گی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ڈاکٹر اقبال نے، کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ میرے محترم، اگر ہم ایک اکیلے کوشش کریں گے، ہم اکیلے جب کوشش کریں گے اور شروعات کر دیں گے کہ آج ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، آج سے ہمیں شراب نہیں پینی ہے، آج سے ہمیں جوا نہیں کھیلنا ہے، آج سے ہمیں نماز پڑھنی ہے، آج سے ہمیں روزہ رکھنا ہے، آج سے ہمیں تقوی کے ساتھ جینا ہے، آج سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنا ہے، آج سے ہمیں جو سچائی کا راستہ ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ میرے محترم، آج دنیا ہر ایک انسان اپنے آپ کو اوپر لانا چاہتا ہے اور اس انداز میں دوسرے کو گرا کر کے۔ میرے محترم، کبھی آپ اونچے نہیں ہوں گے، اونچے تب ہوں گے جب آپ کو اللہ بڑھائے گا، جب آپ کو اللہ اونچا فرمائے گا، تب آپ اونچے بڑھیں گے۔ آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے زندگی میں عمل کریں جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جس مسلمان سے اس کا پڑوسی پریشان ہو، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائی، کسی دوسرے انسان کو ضرر پہنچائی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کوئی بھی، حتیٰ کہ پارسی، مجوسی، کوئی بھی انسان ہو، حضور نے فرمایا اگر کسی نے اپنے پڑوسی کو ستایا، اپنے پڑوسی کو پریشان کیا تو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب صاف ہو گیا، اگر جو شخص دوسرے کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے تو میرے محترم وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، وہ شخص پھر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہر انسان یہ سوچ لے کہ ہمیں حضور کی زندگی پہ عمل کرنا ہے تو ہر ایک گھر میں امن ہوگا، ہر ایک گھر میں سکون ہوگا۔ آج ہر شخص کماتا کس لیے ہے بھائی؟ کماتا کس لیے؟ کماتا اس لیے کہ ہمارے گھر میں سکون ہو۔ ہر شخص کام کرنے اس لیے جاتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو۔ ہر شخص آج اچھے گھر اس لیے بنواتا ہے کہ سکون ہو۔ ہر شخص گاڑی اس لیے خریدتا ہے، سادھن اس لیے خریدتا ہے کہ اس کو سکون میسر ہو، چلنے پھرنے میں تکلیف نہ ہو۔ اس لیے سکون تلاش کرنے کے چکر میں در در بھٹک رہا ہے انسان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ لیکن اگر تم سوچو کہ خالی آؤ بے مزہ، بے کیف سرور والی ایک ٹائم کی نماز پڑھ لے کوئی اور کہے کہ یار پھر بھی سکون نہیں ہے، تو وہ اس کی غلطی ہے، کیونکہ سکون اس کو ملے گا جو انسان دل سے پڑھے گا، سکون اس کو ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے گا، سکون اس کو ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پہ عمل کرے گا۔ پورے دن انسان کی زبان سے جھوٹ اور غیبت اور گالی مذاق ہنسی ٹھٹا نکلتا رہے اور وہ پھر سکون پا جائے، میرے محترم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضور کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ مجھے اور میری آل کو اتنا ہی رزق دینا جتنے میں بس گزارا ہو جائے، جتنے میں گزارا ہو جائے۔ آج دنیا کا ہر انسان سکون پا جائے، آج دنیا کا ہر انسان سکون میں ہو جائے، بس اس کے اندر ایک یہ عادت آ جائے، اس کے اندر ایک یہ صبر آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنے میں رکھا ہے بہت اچھا رکھا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں جتنے میں رکھا ہے بس بہت اچھا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن اس بات پہ اگر دنیا میں مان گیا کہ اللہ نے ہمیں جتنا دیا ہے بس ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی،
تو بندہ دنیا میں بھی سکون میں رہے گا اور آخرت میں اس کو انعام کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے فرمائے گا کہ اے بندے تو نے میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق میں گزارا کیا، تو خوش رہا، اور آج میں تھوڑے سے تیرے تھوڑے سے عمل کے بدلے آج میں تمہارے تھوڑی سے نیکی کے بدلے تمہیں جنت عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تم نے ساری زندگی تھوڑے سے رزق میں عمل کیا اور خوش رہا، غریبی میں زندگی گزار دی صبر اور شکر کے ساتھ، تو آج میں تمہارے تھوڑے سے عمل میں، یعنی تھوڑی سی نیکیاں ہیں تو کیا ہوا، لیکن اس تھوڑی سی نیکیوں کے بدلے میں تمہیں جنت فرماؤں گا، جنت عطا کر دوں گا۔ تو آج مومن کو سوچنا چاہیے کہ جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتا رہے اور اسی میں خوش رہے، صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارے۔ حضور نے فرمایا کہ مومن ہر حال میں فائدے میں ہے، مومن تو ہر حال میں فائدے میں ہے۔ وہ اس طریقے سے اگر مومن پر مصیبت آئے تو صبر کر کے سنو، اگر مومن پر مصیبت آئے تو صبر کر کے ثواب کما لیتا ہے، اور اگر خوشی آئے تو شکر کر کے نیکی کما لیتا ہے۔ بے شک، کتنی اچھی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر مصیبت آئے تو صبر کر کے اور خوشی آئے تو شکر کر کے۔ تو میرے محترم، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو، تمامی لوگوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور توفیق اللہ باللہ، استغفر اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔